سکے، وہ بھی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے. اور اب پاکستان کا تو اگزامپل آپ کے سامنے ہے. جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ جانتے ہو کہ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے. ینگ ڈاکٹر سے لے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز تک احتجاج کر رہے ہیں. نوجوانوں سے لے کے بزرگ پینشنرز تک احتجاج کر رہی ہے. غریب مزدوروں سے لے کے تاجروں تک احتجاج کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ہمارا کسانوں بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ان پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے. ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تبدیلی کے نام پہ جو تباہی ہے اس سے بچانا ہے. اور اس تباہی سے بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے. آپ نے سب 15 نومبر کو تیر کے ساتھ دینا ہے. ہر ضلع سے، ہر علاقہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کو، گلگت بلتستان کے غریب بزرگ مزدور کسان کو ان ظالم حکمرانوں سے بچائیں گے انشاءاللہ تعالی. ساتھیوں، میرے لیے صرف آپ ہو، میرے ساتھ صرف گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اکیلے اپنے پارٹی تنظیم کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں. جمہوری طریقے سے ہم اپنا کیمپین چلا رہے ہیں. دوسری طرف کٹپتلیوں ہے. ان کے پاس اقتدار ضرور ہے مگر عوام ان کے پاس نہیں ہے. استور کے عوام ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. گلگت بلتستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ ہر دن ایک نیا کیمپین کے لیے کوئی نیا نمائندہ ان کے طرف سے آ جاتا ہے، کوئی نیا کٹپتلی آ جاتا ہے. پہلا ایک گندا وزیر تھا، وہ پھر رہا تھا جگہ جگہ. گلگت بلتستان کا، آزاد کشمیر کا جو وزیر ہے، جگہ جگہ پہنچ رہا. دلوایا آپ گلگت بلتستان کے عوام کو ایک اینٹ بھی، ایک منصوبہ بھی، ایک ہی انوگریشن نہیں ہوا. 2 سال کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گلگت بلتستان کوئی علاقہ تھا. اور الیکشن کے دوران ایک پر ایک وہ قانون کے خلاف ورزی کر کے یہاں آ رہے ہیں، پیسہ بانٹ رہے ہیں. آپ تو غیرت مند لوگ ہیں، آپ وفادار لوگ ہیں، مگر میں آپ کو اجازت اس حد تک دیتا ہوں، آپ ان سے پیسہ ضرور لے لو مگر وہ تیر کو دے دو. پھر کٹپتلی وزیر اعظم بھی آ جاتا ہے. اس کو بھی اچانک گلگت بلتستان کا تب خیال آتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے. اچانک آ جاتا ہے. استور تک تو پہنچا ہی نہیں، ہیلی کاپٹر میں پھر کے واپس چلا گیا تھا. جہاں وہ پہنچا تھا وہاں وہ کہتا ہے میں پیکج کا اعلان اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں. سو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے میں پیکج نہیں اعلان کر سکتا. بھائی آپ 2 سال سے سلیکٹڈ وزیر اعظم رہے ہو، الیکشن سے پہلے کس نے آپ کو روکا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو پیکج دلوا دے؟ اپنے الیکشن سے پہلے بھی نہیں دیا اور آپ الیکشن کے بعد بھی نہیں دیں گے. ہم آپ کو جانتے ہیں. آپ تو پختونخوا کو چھوڑے، میاں والی سے پوچھے، میاں والی کو بھی پیکج نہیں دیا گیا ہے. کام کیا ہے تو صرف پی پی نے کیا ہے، سبسڈی دیا ہے تو صرف پی پی نے دیا ہے. اب یہ کہتا ہے سوچ رہا ہوں بری صوبہ. ہم نہ صرف آپ کو صوبہ دلوائیں گے مگر باقی جماعتوں یہ چاہیں گے کہ اگر صوبہ ملے تو سبسڈی بھی واپس لو، اگر صوبہ ملے تو ٹیکس بھی لگا دو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے. میں صوبہ بھی دلواؤں گا، سبسڈی کا بھی تحفظ کیا،
سبسڈی کا تحفظ کا میں آپ کا کوٹا میں اضافہ دلواؤں گا. سبسڈی کا تحفظ کا میں آپ کا کوٹا میں اضافہ دلواؤں گا. آپ کو ٹیکس سے تحفظ دلواؤں گا. وہ تو صبح دینے سے پہلے نوٹیفیکیشنز نکال رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام پہ مزید ٹیکس لگا دو. ہم آپ کا ٹیکس نوٹیفیکیشن کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور آگے جا کے بھی آپ نے یہاں کے عوام کو، جس کو آپ نے 70 سال سے لاوارث چھوڑا ہے، آپ نے 70 سال سے لاوارث چھوڑا ہے، اب آپ کو صوبہ بناکیوں کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، ان کو انکریج کرنا پڑے گا، ان کو زیادہ معاشی پیکیجز دلوانے پڑیں گے، مین سٹریم کروانے پڑے گا. پھر ہم بات کرتے ہیں ٹیکسز پہ، پھر ہم بات کرتے ہیں باقی چیزوں پہ. مگر یہ جو گندم پہ سبسڈی ہے، جو تیل پہ سبسڈی ہے، یہ بھٹو شہید کے کارنامے ہے. ہم آپ کو یہ نہیں چھیننے دیں گے، کبھی نہیں چھیننے دیں گے. آپ صبح کے نام پہ یہاں کے عوام پہ حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا کی کوشش کریں گے، ہم آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے. ساتھیوں، ہم نے خاص طور پہ اسٹور کے لیے بھی منصوبے سوچے ہیں. صدر زرداری نے پہلے سے جو شارٹر ٹنل کا بنیاد رکھا تھا وہ تو آپ ہی کے لیے تھا. اس نے آپ کا فاصلہ اسلام آباد سے ہو یا کشمیر سے ہو اس کو کم کرنا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ پچھلے حکومت پہ بھی وہ اس پہ کام نہیں ہوا، اور جو آج کا حکومت ہے انہوں نے بالکل ہی اس منصوبے کو ختم کر دیا ہے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو منصوبہ صدر زرداری نے شروع کیا تھا انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس کو مکمل کر دیں گے، اور 6 گھنٹوں کے اندر ہی اندر آپ اسلام آباد تک پہنچیں گے. جو بوبن سکردو روڈ کا حمید صاحب نے ذکر کیا تھا، انشاءاللہ وہ تو آپ کا اپنا صوبائی حکومت بنائے گا اور آپ کا فاصلہ سکردو کے ساتھ بھی کم ہوگا. اگر صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبہ لے کر آیا تھا تو ہم نے بے نظیر مزدور کارڈ سندھ میں شروع کیا ہے، جو ہر مزدور کے لیے ہوتا ہے. وہ ہر مزدور کے لیے ہوتا ہے، سیلف امپلائڈ کے لیے بھی، زرعی مزدور کے لیے بھی، سارے کے سارے مزدوروں کے لیے یہ کارڈ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ گلگت بلتستان میں حکومت بنائیں گے، 15 نومبر کو آپ کا عوامی حکومت آئیں گے، تو پھر ہم گلگت بلتستان کے ہر مزدور کو بے نظیر مزدور کارڈ پہنچائیں گے. ساتھیوں، ہم نے سندھ میں مفت علاج کا ہاسپٹلز کا جال بچھا دیا ہے. مفت علاج دل کے مریض، مفت علاج دل کے مرض کے لیے، مفت علاج کڈنی کے لیے، مفت علاج لیور کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت آ رہی ہے، 15 نومبر کو عوامی حکومت بنے گی اور ہم مفت علاج کے ہاسپٹلز، دل کے مفت علاج کا ہاسپٹلز گلگت بلتستان میں بھی بنائیں گے. ہر جگہ پہ ان کے سینٹرز ہوں گے تاکہ ہم دور دور علاقے تک پہنچ کر مفت علاج غریبوں تک پہنچ سکے، ہمارا بزرگوں کے دروازے تک پہنچ سکے. ساتھیوں، ہم نے آپ کو حق حاکمیت بھی دلوانا ہے، مگر ساتھ ساتھ ہم نے حق ملکیت بھی دلوانا ہے. اور جب ہم حق ملکیت پر بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنی زمین کے مالک خود بنیں، مگر وہ نہ صرف اپنا زمین کے مالک بنے، مگر جو بھی معدنیات ان پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں ان کا بھی مالک بنے. جیسے
شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ دیں گے, 15 نومبر کو تیر کے ساتھ دیں گے, اور میں گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا زمین کا مالک بنا کے رہوں گا. ساتھیوں, میرے پاس میرے کارکن ہیں, میرے ساتھ گلگت بلتستان کے عوام کھڑے ہیں, ان کے پاس حکومت کے ہتھ کنڈے ہیں. نہ صرف یہاں کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر میں جانتا ہوں کہ جب گلگت بلتستان کے عوام اس تعداد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو کوئی کٹپٹلی حکومت, چاہے وہ یہاں صوبہ میں ہو یا وفاق میں ہو, وہ عوام کے حق پہ ہم ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. یہ ضرور افسوس کی بات ہے, جس نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا سہولت کار بننا تھا, جس کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا, وہ آپ کے عوام کی سہولت کار نہیں بنا ہوا ہے. وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا سہولت کار نہیں بنا ہوا ہے. وہ جو ہمارا آپ کا الیکشن کمشنر ہے, آپ کا جو الیکشن کمشنر ہے, اس کو گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کو تحفظ دلوانا چاہیے تھا, آپ کے ووٹ کو تحفظ دلوانا چاہیے تھا, کسی کو دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے تھا. مگر کیا کرتا, وہ تو اسلام آباد پہنچ کے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں, ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم کیمپین کیوں کر رہے ہیں. ہمارا جمہوری حق ہے, ہمارے پاس کوئی پبلک آفس نہیں ہے, نہ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کا محبت دیکھ کے, گلگت بلتستان کے عوام کو جوش اور جذبہ دیکھ کے, کھپلو سے لے کے استور تک ہمارا استقبال دیکھے, گھبرا چکے ہو کہ آپ کا چنا ہوا نمائندے ہار رہے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن کمشنر کو یہاں ڈیوٹی دینا چاہیے تھا, یہاں آپ کا ووٹ کا تحفظ کرنا چاہیے تھا, وہ اسلام آباد میں کیا کر رہا تھا؟ اسلام آباد جا کے کس سے مل رہا تھا؟ اسلام آباد جا کے کس سے مل رہا تھا؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن کمشنر ہے وہ اپنا ملاقاتے کی تفصیل عوام کے سامنے لے کر آئے. کس سے حکم نامے آپ لے رہے تھے اسلام آباد میں؟ کس حکومتی ادارے سے آپ مل رہے تھے؟ آپ کا کیا کام ہوتا ہے اس وزیر کے ساتھ, اے جے کے اور جی بی کا وزیر سے, وفاقی وزیر سے الیکشن کمشنر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کا ملاقاتیں کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کا بات چیت کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے, ہمارا کوئی پبلک آفس نہیں ہے. جن کے پاس پبلک آفس ہے ان کے خلاف آپ کیوں نہیں کرتے؟ وزیر, حکومتی وزیر جن کا ذمہ داری ہے گلگت بلتستان کا اور کشمیر کا, ان کو آپ نہیں روک سکتے. وہ پیسہ بانٹ رہے ہیں, ان کو آپ نہیں روک سکتے. وزیر اعظم الیکشن کے دوران پہنچتا ہے, تقریر کرتا ہے, اس کو روکنے کے بجائے الیکشن کمشنر اس کا دفاع کرتا ہے, وزیر اعظم کی دھاندلی کرنے کی کوشش کا سہولت کار بن جاتا ہے. لیکن جہاں ان کے پاس کٹپٹلی وزیر ہے, جہاں ان کے پاس کٹپٹلی ادارے ہیں, جہاں ان کے پاس کٹپٹلی الیکشن کمشنر تک ہے, میرے پاس گلگت بلتستان کے عوام ہیں, میرے پاس گلگت بلتستان کے نوجوان کھڑے ہیں, میرے ساتھ گلگت بلتستان کے بزرگوں بھی کھڑے ہیں, عورتوں بھی کھڑے ہیں. تم کیا چیز ہو؟ انشاءاللہ تعالی کرو جو آپ نے کرنا ہے, کرو جو آپ نے کرنا ہے. 15 نومبر پہ ہر پولنگ سٹیشن سے, ہر علاقہ سے تیرے نکلے گا, بھٹو کا نشان جیتے گا, تم کہیں کا کہیں نہیں رہے گا. انشاءاللہ
15 नवंबर को आप हमें भारी अक्सरियत दिलवाएंगे, भारी अक्सरियत दिलवाएंगे ताकि मैं आपका सही नुमाइंदगी कर सकूं, ताकि मैं आपको हकमियत दिलवा सकूं, ताकि मैं आपको हक मलकियत दिलवा सकूं, ताकि मैं यहाँ के बच्चों को हक रोजगार दिलवा सकूं। आप 15 नवंबर को तीर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत दिलवाएंगे। 15 नवंबर को अस्तोर के अवाम हमारा अब्दुल हमीद साहब को भारी अक्सरियत से जितवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप मेरे साथ हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत अस्तोर की होगी, जीत भुट्टो शहीद और बीबी शहीद की होगी। जिए भुट्टो। अस्तोर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान और ख़ास तौर पर अस्तोर की आवाम बिकने वाली नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान का वजीर हर जगह जा रहा है। 2 साल में अब गिलगित बल्तिस्तान याद आया है।